الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. عزیز دوستو، ابھی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ذی الحجہ کے مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. یعنی کوئی بھی شخص ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کرے گا وہ دیگر ایام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا اللہ کے نزدیک. اور ایک حدیث میں بھی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 ذی الحجہ کے دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں. یعنی ان 10 دنوں کے علاوہ جو نیک عمل کرے گا، کوئی بھی شخص نیک عمل کرے گا تو یہ ان 10 دنوں سے، یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں، عشر ذی الحجہ 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا اس کا یہ عمل. پھر صحابہ نے عرض کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر، یعنی کوئی جہاد کرے گا ان 10 دنوں میں تو یہ اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا ان 10 دنوں کے مقابلے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. کوئی بھی شخص نیک عمل ان 10 دنوں میں کرے گا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں، وہ شخص، آگے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو، پھر ان میں سے کوئی بھی چیز واپس لے کر نہ آئے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے، تو اس کا یہ عمل ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا. اس لیے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے نیک عمل خوب کریں، کیونکہ اس کی فضیلتیں بہت سی ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں. ان 10 دنوں میں جیسے کہ قرآن پڑھنا، نفل نمازیں پڑھنا، توبہ استغفار کرنا، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار کرنا، اور خوب کثرت سے دعائیں مانگنا، ان سب چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی فضیلتیں بہت سی ہیں. اور جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور حدیث سے بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا تو اس کا عمل، یہ جو نیک عمل کر رہا ہے وہ زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خوب اہتمام کریں اور کثرت سے دعائیں مانگیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. اس لیے ہمیں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے، اور ہمیں خوب کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.